اب میں شیخ نور الدین عمری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے عنوان انفاق فی سبیل اللہ پر اپنی تقریر پیش کریں. شیخ نور الدین عمری. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رواه البخاري. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میرے مائیں بہنوں، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے سزاوار ہیں جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے. تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جو بندوں کو پالنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، اور ایسی طاقت کہ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اپنے پاس ایسے خزانے رکھتا ہے کہ اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں. وہ اپنے پاس ایسی نعمتیں رکھتا ہے کہ وہ نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں. وہ اپنے پاس اپنے بندوں کی سہولتوں کی ایسی چیزیں رکھتا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. جیسا کہ خود اپنی شان کے بارے میں کہتا ہے کہ ابن آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا على صعید واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص في ذلك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اے بنی آدم، تم سارے کے سارے انسان مل جاؤ اور سارے کے سارے دن مل جاؤ اور تم تمام مل کر ایک پہاڑ پر کھڑے ہو جاؤ، پھر مجھ سے مانگنا شروع کرو، میں تمہیں دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا. تم جتنا مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا. ما نقص ذلك الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر. تم لوگوں کے سارے مرادوں کو پوری کرنے کے باوجود بھی، تم تمام کو دینے کے باوجود بھی میرے خزانے میں کتنی کمی واقع ہوتی ہے، بس اتنا ہی جتنا کہ ایک سمندر میں سوئی کو ڈبو دیا جائے اور سوئی کو نکالا جائے، سمندر کا پانی سوئی لے کر جتنا باہر نکل رہی ہے بس اتنا ہی میرے خزانے میں سے کمی واقع ہو سکتی ہے. سامعین کرام، لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو خاتم النبیین بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمائیں. سامعین کرام، آج کے اس محفل میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. انفاق فی سبیل اللہ کہ آخر انفاق فی سبیل اللہ کیا چیز ہے؟ What is انفاق؟ انفاق کیا چیز ہے؟ انفاق کا مطلب ہے، اگر ہم ڈکشنری کے تھرو معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، نفق ینفق نفقن کے معنی نکلنے کے آتے ہیں. آدمی کے پاس یہاں سے مال نکلتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو انفاق کہا جاتا ہے. اور اسی سے منافق کا ورڈ بھی آیا کہ منافق وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. تو جس چیز میں نکلنے کا معنی پایا جاتا ہے اس کو انفاق کہا جاتا ہے. لغوی طور پر ڈکشنری کے اندر نکلنے کا معنی آپ کو ملے گا، اور شرعی اصطلاح میں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، اگر کوئی یہ عمل کر رہا ہے تو اس
کو انفاق کہا جاتا ہے. اور اسی سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں مال کو لٹایا جائے، اللہ کے راستے میں مال کو نکالا جائے، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. انفاق دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک وہ انفاق جس کا نکالنا آپ پر اوبلیگیٹری ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. اگر آپ کا مال نصاب کے حد تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے، مال نکالنا پڑتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اور اس کا دوسرا حصہ صدقے کے طور پر ہے، یعنی آپ پر نکالنا ضروری نہیں لیکن پھر بھی آپ اپنے طور پر نکالتے ہیں تو اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. اور صدقہ مال خرچ کرنے ہی کو نہیں کہا جاتا. ایک آدمی کسی دوسرے سے مسکرا کر ملاقات کر لیتا ہے تو اس کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے. وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ. صدقہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے، دوست سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرتے ہو تو اس کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے. سامعین کرام، ذرا آپ دیکھے جائیں، میرے ساتھ چلے، آپ کو اس پلازما ٹی وی پر کچھ چیزیں نظر آتی رہیں گی اور میرے ساتھ آپ چلتے رہیں گے. سوال کیا جا رہا ہے کہ why should we spend، یعنی ہمیں خرچ کیوں کرنا چاہیے، بھئی ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. تو آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3 جو ہے نظر آ رہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نیک لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، متقی لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ متقی لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، غیب پر ایمان رکھنے رہا ہے. ایک آدمی دے رہا ہے، ایک آدمی جا رہا ہے، تو اس سے لوگ جو ہے سوالات کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ بندہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے، گویا وہ اپنے آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے، گویا وہ اپنے آپ کی اصلاح کر رہا ہے، گویا وہ اپنے آخرت کی تیاری کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اس کو ایمان کے درجے میں پہنچا دیتا ہے اور اس کے ایمان کامل اور مکمل بنا دیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لوگوں، تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے ہو، تم اس وقت تک اچھی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے ہو حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کرو تم اس کو جس کو تم چاہتے ہو. تم کس کو چاہتے ہو؟ کبھی بائک کی شکل میں تمہارے سامنے نعمت کھڑی ہوئی ہے اور تم کس کو چاہتے ہو؟ کبھی کار کی شکل میں تمہارے پاس نعمت کھڑی ہوئی ہے اور تم کس کو چاہتے ہو؟ کبھی کار کی شکل میں تمہارے پاس نعمت آتی ہے اور تم کس کو چاہتے ہو؟ کبھی اور ایک کار کی شکل میں تمہیں نظر آتی ہے. یہ تمہاری محبوب چیزیں ہیں، یہ تمہاری پیاری چیزیں ہیں جن کو تم خرچ کرتے رہتے ہو، جن کو تم اللہ کی راہ میں استعمال کرتے رہتے ہو. تو یاد رکھو، اگر تم نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، نیکی پانا چاہتے ہو اور اللہ کے پاس اپنے مقام کو بڑھانا چاہتے ہو، اللہ کے پاس اپنا درجہ بلند کرنا چاہتے ہو، تمہارے سامنے جو تمہاری محبوب چیز ہے اس کو خرچ کرنا ہوگا. یہ محبوب چیزیں اگر تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تو تم جو ہے مقدس بندے بن سکتے ہو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے بن سکتے ہو. سامنے کرام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے. دیکھیے آپ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 263 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، من طیبات ما کسبتم، کہ تم نے اپنی محنت سے جو کمایا